ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الکرام بزرگوں، میرے بھائیو دوستوں، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے، عاجزانہ اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. آج کا جو وقت یہاں تک گزرا میری اور آپ کی زندگی سے کم ہو چکا ہے. جو آپ نے صبح کی نماز پڑھی، قیامت تک اس نماز کا ثواب ابھی کبھی نہیں ملے گا، اور یہ وقت کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا. اور میری اور آپ کی زندگی سے آج کا دن کم ہو چکا ہے. گویا کہ میں اور آپ قبر کے قریب ایک دن اور ہو چکے ہیں. ہر ایک کا فیصلہ ہے اور ہر ایک کی تقدیر ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک، اور ابھی سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، پھر حشر کے بعد کے فیصلے. اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے، میرے کریم اللہ، کہاں مکہ اور کہاں مدینہ، کہاں یہ سجی کوٹ کی وادی، تو نے کلمہ دے دیا، قرآن دے دیا، اپنے محبوب کی محبت دے دی. ہر میرا بزرگ، ہر میرا بھائی جب سنتا ہے کہ حاجی حج پہ جا رہے ہیں تو دل سے ایک لاوا اٹھتا ہے، کاش کہ میرا بھی بلاوا ہوتا، میں بھی حرمین جاتا، میں بھی بیت اللہ کا دیدار کرتا، میں بھی نبی کے روضے کا دیدار کرتا. ہر ایک مسلمان کی دل کی تمنا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ گداگر ہے، چاہے کوٹھی والا ہے، چاہے بکریاں چرانے والا ہے. ہر ایک کے دل میں یہ آواز اٹھتی ہے، اے میرے کریم مولا، تو مجھے حرم کا دیدار کروا دے. اللہ سب کو نصیب فرمائے. تو یہ دل کی تمنا ہوتی ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں، کہاں مکہ اور کہاں مدینہ، کہاں میری اور آپ کی یہ وادیاں. اللہ نے کلمہ دے دیا، قرآن دے دیا، پڑھانے والے علماء دے دیے، دین سکھانے والے دے دیے.
آپ کو اللہ نے دین کے لیے قبول کر دیا، جتنی نعمتیں ہیں اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، مگر ہم کمزور ہیں، عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے۔ اے کریم اللہ سارے بزرگ بھائی ہم سارے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آپ اور میں ایک نہ ایک دن وقت آئے گا، میرا کفن تیار آ چکا ہے، آپ کے کپڑے پھاڑے جائیں گے، پھٹے پہ لٹایا جائے گا، میرے کپڑے پھاڑے جائیں گے۔ اس کی اتارو بھائی پگڑی، کپڑے پھاڑ ڈالو، معمولی سے پھٹے پہ لٹایا جائے گا۔ کوئی منہ باندھ رہا ہوگا، کوئی آنکھیں بند کر رہا ہوگا، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہوگا، جو پاؤں سیدھے کر رہا ہوگا، کوئی گھڑی اتار رہا ہوگا، کوئی قبر کا اعلان کرے گا، کوئی کھانے کی تیاری کرے گا، کوئی چل کی تیاری کرے گا، بیٹی آ کے رو رہی ہوگی، بیوی رو رہی ہوگی، ماں باپ رو رہے ہوں گے، جن کے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں انہیں پتا ہے کہ اپنوں کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، خاص کر کے میرے بزرگوں اپنی ماں کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنے والد کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان صفوں میں میرے بزرگوں بھائیوں سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، انہوں نے جنازے اٹھائے، ان سے پوچھو ماں کی قبر پہ مٹی ڈالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، والد کے قبر پہ مٹی ڈالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جوان اولاد ہو جائے اس کی قبر پہ مٹی ڈالنا والد کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک نہ ایک دن وقت آئے گا، میرے اور آپ کے اوپر بھی یہ وقت آئے گا۔ یہ آپ کو اللہ نے موقع دیا، مجھے اللہ نے موقع دیا، یہ رحمتوں والا بہترین مہینہ ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے۔ ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر ایک عبادت ہے ایک رات کی، اور ایک دن کا روزہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ بڑی پیاری اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، اور آپ تو میرے محبوب سے محبت کرنے والے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے رسول اللہ کا نام لینے والا بنا دیا۔ میرے محبوب عظمت والے، میرے محبوب کے ساتھ جو لگ گیا وہ بھی عظمت والا ہو گیا۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ کا نام اسی تختی پہ لکھا ہوا ہے جس تختی پہ سب سے پہلے میرے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے، اور اسی ایمان والوں کی فہرست میں ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے، اسی پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ یہ ایمان والوں کی فہرست ہے، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ قربان جو میں اپنے محبوب کی محبت پر، مسجد نبوی ہے، میرے محبوب عصر کی نماز پڑھا کر میرے آقا سہارا لے کر بیٹھ گئے، صحابہ ارد گرد بیٹھ گئے، میرے محبوب مسکرانے لگے، صحابہ اکرام دیکھ کر کہنے لگے ہم اپنے محبوب کے مسکرانے پہ قربان ہو جاؤں، دعا کیا کرو اے کریم اللہ سب کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ فرمایا کہ جب دیدار ہوگا وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا ہے۔ اور میرے محبوب سے پوچھا، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا میرے محبوب بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے یارو، میرے صحابہ، میں اپنے بھائیوں پہ قربان ہو جاؤں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا آقا جی ہم آپ کے کیا لگتے ہیں؟ فرمایا او آپ تو میرے صحابی ہو، میرے ساتھی ہو، مجھے دیکھا ایمان لے آئے ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وادیوں بیابانوں جنگلوں میں ہوں گے، دیہاتوں میں ہوں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، پھر بھی میرے نام سے، میرا نام اور میرے کاز، میری سنت سے محبت کرنے والے ہوں گے، میری محبت پہ قربان ہونے والے ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، محبوب کبریا کی اس قربانی پہ قربان ہو جائیں آپ لیے اور میرے لیے۔ آقا نے فرمایا میرے یارو، میرے صحابہ میں ان لوگوں پہ قربان ہو جاؤں۔
رسول اللہ نے فرمایا، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے میرے محبوب نے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والے ہوں گے۔ اللہ کے سامنے رویا کرو، یہ نہ کہا کرو میرے بھائیوں بزرگوں میں نہ ہوا تو گھر نہیں چلے گا، میں نہ ہوا تو دکان نہیں چلے گی، میں نہ ہوا تو کاروبار نہیں چلے گا۔ نہ یہ جھوٹے بہانے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب دفن کر کے آتے ہیں کاروبار کے وارث بھی بڑے اٹھاتے ہیں، محبت کے دعوے کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، سارے آ کے دعوے کرتے ہیں، مال کے وارث بن جاتے ہیں، کوٹھیوں کے وارث بن جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو میرے ساتھ محبت کرنے والا قبر میں آئے گا، اور جب قبر میں آ کر اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے آ جائیں گے، اس کی نیکیاں آ جائیں گی، قربانی آ جائے گی، حج آ جائے گا، رونا آ جائے گا، سجدے سامنے آ جائیں گے، قرآن کی محبت آ جائے گی۔ آخر میں میرے محبوب نے فرمایا فرشتے آ کر میری شبی مبارک اس مرنے والے کے سامنے رکھیں گے، کیا اس ہستی کو جانتے ہو یا نہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا میرے ساتھ محبت کرنے والا کہے گا فرشتوں کو یہ تو میرے محبوب ہیں، اللہ اکبر، یہ تو میرے آقا ہیں، یہ کائنات کے سردار ہیں، دو جہاں کے سردار ہیں، یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جب وہ مجھے پہچان لے گا سارے پردے ہٹیں گے، میں اس کو سینے سے لگا لوں گا، اور وہ سینے سے لگانے کی برکت سے اس مرنے والے کو میٹھی نیند سلا دیا جائے گا، اور ایسی نیند سوئے گا کہ پھر حشر والے دن اٹھے گا، اور وہ کہے گا فرشتوں کو مجھے کیوں اٹھا دیا؟ جواب ملے گا حشر کا وقت آ چکا ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے، اعمال نامہ سب کا سامنے آ جائے گا، میرا بھی اور آپ کا بھی، چھپ کے گناہ کرنے والوں کا بھی، لوگوں کے سامنے گناہ کرنے والوں کا بھی، ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کا بھی، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا بھی، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والوں کا بھی، پڑوسیوں سے محبت کرنے والوں کا بھی، لوگوں کے راستے کھلے کرنے والوں کا بھی اور تنگ کرنے والوں کا بھی۔ آج تو راستے میں چلتے ہوئے بزرگ نوجوانوں سے بھاگتے ہیں، بابا جی کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا آج نوجوان قدر نہیں کرتا، آج آپ بوڑھے کی قدر نہیں کریں گے، کل میری اور آپ کی قدر نہیں ہوگی، آج اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے، کل میری اور آپ کی قدر نہیں ہوگی۔ قرآن سے دوستی لگا لو، یہ دنیا بے وفا ہے، دنیا وفادار نہیں ہے، اور اپنا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ کر دے۔ میرے نوجوان ساتھیوں یہ نہ کہا کریں کہ میں گناہ کر رہا ہوں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، یہ کبھی نہ کہا کریں کہ دیکھنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لے۔ آج ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہے، مصلے ہم نے بند کر کے بکسوں میں ڈال دیے، کوئی آدمی اجنبی گھر میں آ جائے تو مصلی نہیں ملتا ہے، اور گھروں میں قرآن تو موجود ہے لیکن پڑھنے والے نظر نہیں آتے۔ قرآن سے دوستی لگا لو، رسول اللہ سے لگا لو، اٹھایا جائے گا، وہ کہنے والا مسلمان مومن کہے گا کیوں مجھے اٹھا دیا؟ جواب دیا جائے گا حشر کا میدان لگنے والا ہے، وہ کہے گا کہ مجھے تو جو رسول اللہ نے سینے سے لگایا تھا ابھی تک وہ میرے محبوب کی سینے کی ٹھنڈ میرے جسم میں موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا، میرے مولا ہم خطا کار تو بڑے ہیں، گناہوں کے ڈھیر لے کر آیا ہوں، یہاں پہ سفید ریش بزرگ بھی ہیں، میرے نوجوان بھی ہیں، اے کریم اللہ آپ دلوں کے راز کو جانتے ہیں کہ میں کس نیت سے آیا ہوں، گناہوں کا ڈھیر لے کر آیا، یہ میرے بزرگ بھائی ایمان والے ہیں،
پورا جرگہ آپ کے گھر میں، اے اللہ آپ کے گھر میں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، مسجد نبی کی بیٹی یہ مسجد میں گناہوں کے ڈھیر لے کر آئے، بدنصری سے لے کر جھوٹ اور غیبت تک بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں، اور بڑا بہترین مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے اور لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے، اعلان ہوں گے۔ اے کریم اللہ ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما، تبدیل کر دو میرے بھائیو اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے گھر کے ماحول کو۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت فرشتہ آ جائے اور مجھے آپ کو لے کر چلا جائے۔ قرآن کام آئے گا، رسول اللہ کی محبت کام آئے گی۔ ان آنکھوں سے آنسو بہا لیا کرو اللہ کی محبت میں۔ کبھی سوچ لیا کرو، بیٹھ کے اپنی جگہ علماء نے آپ کو بتایا ہے طرح طرح کے کھانے ہم کھاتے ہیں اور کھا کے آئے ہیں، کوئی جا کر کھائیں گے، لیکن میرے محبوب قربان جو جن کے لیے ساری کائنات بنی آج ہم نے بلا دیا ہے، میرے محبوب کے بارے میں ہم عائشہ فرماتی ہیں دو دو چاند گزر جاتے، دو دو چاند گزر جاتے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ آپ تو اس نبی کی امتی ہو جنہوں نے اپنے پیٹ پہ کمر پہ پتھر باندھے ہیں، آپ تو اس نبی کی امت میں سے ہو کہ جس نبی نے اپنی بیٹی کو پتے اٹھا کر دیے، میری بیٹی فاطمہ پتے کھا لو، پتے کھا کے گزارا کرو، دنیا تو گزر جائے گی۔ کون آپ میں سے جو اپنے بچوں کو پتے کھلاتا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں بزرگوں، پتے کھلا لو بچوں کو، کچی سے روٹی کھلا لو، سوکھی روٹی پہ چینی ڈال کے کھلا لو، لیکن تہیہ کرو کہ اولاد کو حرام نہیں کھلائیں گے۔ جب حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے تو نسلیں بگڑ جاتی ہیں، جب حرام کا لقمہ آتا ہے تو وہی بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ ماں کو مارنے والے بھی مسلمان نوجوان، والد کو تنگ کرنے والے بھی ہے۔ اس لیے عاجزی کیا کریں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور عاجزی کی۔ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد آج کا نوجوان کہتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑ کر کہتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فضائل اعمال کھولو، حدیث کی کتابیں کھولو، میرے محبوب نے فرمایا جو شخص اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ دیوس ہے، وہ بے غیرت ہے، اس جیسا گھٹیا انسان کوئی نہیں کہ گناہ بھی کرتا ہے کہتے اللہ معاف کرنے والا ہے، ہو تو یہ یا اللہ نہیں کروں گا، ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، پھر اس گناہ کے قریب نہ جائے۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم پہلے گناہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس سے میرے ساتھیوں بزرگوں، اس محلے کے کتنے بزرگ جو ہمارے ہاتھوں میں چلے گئے، جن کے نام میں لینے لگ جاؤں تو سب کو میں جانتا ہوں، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، ایک نہ ایک دن وقت آئے گا، اس سے پہلے اللہ سے دوستی لگا لو، اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، رسول اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب میں اتنا جلدی راضی ہوتا ہوں، بہانہ ہے قربانی کر لو گناہ معاف ہو جائیں گے، روزہ رکھ لو گناہ معاف ہو جائیں گے، تہجد میں مانگو گناہ معاف ہو جائیں گے، قیام میں مانگو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ تو رسول اللہ کی امتی ہیں۔ ادھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں بارش کے لیے، یا اللہ بارش عطا کر دیجئے۔ میرے رب نے کہا میرے کلیم ایک نوجوان جس سے میں ناراض ہوں آپ کی محفل میں موجود ہے، اعلان کر دیجئے وہ چلا جائے، میں بارش نازل کر دوں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ ٹیلے پہ چڑھے، اعلان کیا کون ہے جس سے اللہ ناراض ہے، اسے پتہ ہے نکل جائے یہاں سے کہ بارش نازل ہو جائے۔ چند سیکنڈ نہیں گزرے سب کی نظریں اٹھ گئی کون نکل رہا ہے، لیکن وہ گناہگار عقل مند نکلا، اس کے دل نے فوراً اللہ سے دوستی لگا لی، لمبے سجدے نہیں کیے،
کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، کہا میرے کریم اللہ میری بس، اگر یہاں سے میں نکل گیا تو لوگ ساری زندگی مجھے تانا دیں گے، تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، آج میرے اللہ میرے گناہ پہ پردہ ڈال، کبھی گناہ کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ چند سیکنڈوں کی بات تھی، ایسی دل سے آواز نکلی کہ میرے رب نے قبول کر دی اور بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا باری تعالیٰ، نکلا بھی کوئی نہیں اور بارش ہو رہی ہے، آپ تو رسول اللہ کی امتی ہو، سب کو الحمدللہ، آپ تو قرآن سے محبت کرنے والے ہو۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ کا امتی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے کلیم بڑا عقل مند نکلا ہے کہ فوراً میرے ساتھ دوستی لگا لی، اور ایسی دوستی لگائی کہ میرا دوست بن چکا ہے۔ میں نے بارش نازل شروع کر دی، میرے کریم اللہ بتا دیجئے کون ہے، میں سینے سے لگاؤں، پیشانی پہ بوسہ دوں، ہاتھ چوموں۔ میرے رب نے کہا میرے کلیم جب میرا نہیں تھا تو میں نے نہیں بتایا، آج تو میرا ہو چکا ہے میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ پھر بھی لوگ تانا دیں گے کہ یہ وہ گناہ کرنے والا ہے۔ نہیں بتایا اللہ نے، آپ تو رسول اللہ کے امتی ہو، سجدوں میں گر کے میرے محبوب میرے اور آپ کے لیے مانگتے رہے۔ آج کا نوجوان عید پہ پھرنے کے لیے جاتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، گھر میں قرآن موجود ہوتا ہے مگر سینے سے لگا کے بوسہ دے کے قرآن نہیں پڑھتا، مصلی موجود ہوتا ہے مصلی بچھا کے آنکھوں سے آنسو بہا کے نہیں روتا۔ میرے قریب اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا، تو نے مجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، میں اس قابل کہا کہ تو نے اپنے گھر میں مجھے بٹھا دیا، میں اس قابل کہا کہ تو نے مجھے رسول اللہ کا ادنا سا غلام بنا دیا، میں اس قابل کہا میرے مولا تو نے مجھے ایمان کی دولت دے دی، ساری دنیا میں کچھ نہ ملتا، اللہ کی قسم میرے بزرگوں بھائیوں یہ جو آپ کو ایمان مل گیا ہے، ساری دنیا کی دولت اور شہرت ایک طرف کر دو، اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قسم اٹھاتے ہوئے نہ کہا کرے اللہ مجھے ایمان نصیب نہ کرے، یہ بہت بری بات ہے۔ عموماً میرے لوگ میرے ساتھی قسم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے ایمان نصیب نہ کرے، نہ 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 نہ، یہ ایمان سستا نہیں ہے، اس ایمان کے پیچھے میرے محبوب کے آنسو ہیں، میرے محبوب کے سجدے ہیں، میرے محبوب کے پیارے جسم کو زخمی کیا گیا، یہ ایمان ایسے نہیں ہے، اس ایمان کے پیچھے میرے آقا کے صحابہ کے ٹکڑے ہیں، میرے آقا کے صحابہ کو 2 لخت کیا گیا، میرے آقا کے چچا کے 17 یا 15 ٹکڑے کیے گئے۔ ہمیں دنیا میں نقصان ہو جائے رونا آ جاتا ہے۔ نوجوان ساتھیوں، ہمارے مفتی صاحبان کے آپ بیانات سنتے رہتے ہو، میں ایک مسکین اور بالکل بے عمل آدمی خالی جولی لے کر آیا ہوں، یہ جوانیوں سے دین کا کام لے لو، ایک وقت آئے گا جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی، یہ پتہ نہیں چلے گا۔ اپنے آپ کی اپنی یہ جوانی دین پہ لگاؤ، رسول اللہ کی محبت پہ لگاؤ، صحابہ اور اہل بیت کی محبت پہ لگاؤ، اٹھو راتوں کو مسجد کی صفائی کر کے مانگو میرے رب سے۔ ہم میں سے کون ہے میرے آقا کی توہین کی تو رویا ہو؟ کون ہے ہم میں سے میرے آقا کے خاکے شائے ہوئے تو رویا ہو؟ کون ہے میرے آقا کے ان پہ اترنے والی پاک کلام کو اس کے ساتھ پیشاب صاف کیا گیا ہم میں رویا ہو؟ کون ہے ہم میں سے لوگوں نے میرے محبوب کے صحابہ کے نام جانوروں پہ لکھ کر ان کو گلیوں میں پھیرا ہم میں سے رویا ہو؟ اور تو چھوڑو بھائی، آج 5 مہینے ہو چکے ہیں، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ان کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، سارے خاندان قربان کر دیے، نہ کلمے سے پیچھے ہٹے نہ قرآن سے پیچھے ہٹے۔ ایمان تو ان کا ہے، ہم تو چند سیکنڈوں میں ڈول جاتے ہیں، ہماری زندگیاں عجیب گزر رہی ہیں۔ یہ نام کے مسلمان نہ بنیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، جو کام بھی سنت کے خلاف کر رہے ہو اپنے امام صاحب سے اپنے حضرت سے پوچھیں،
آ کے قرآن کھول کے پوچھے، اور جو غلطیاں پہلے ہوئی آج کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ لذت سے بیانات سننا چھوڑ دیں، یہ کانوں کی لذت، یہ واہ واہ، یہ عارضی ہے۔ آپ میری واہ واہ کریں گے تو کتنا عرصہ کریں گے، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ واہ واہ کریں، اللہ کی قسم نہیں ضرورت ہے، لیکن یہ میرا ایک نوجوان یہاں سے تبدیل ہو کے چلا جائے گا، اللہ کی قسم میری حاضری قبول ہو جائے گی۔ میرا ایک بزرگ اپنے آپ کو تبدیل کر کے چلا جائے گا، آپ سارا دن گھومتے رہتے ہو، پھرتے رہتے ہو، آپ کی ماں آپ کے چہرے کو ترس رہی ہوتی ہے، اس سے بدنصیب کوئی بیٹا ہے جو ماں کے پاس نہ بیٹھے اور دوستوں کو کھلاتا رہے۔ اس سے بدنصیب کوئی بیٹا ہو سکتا ہے والد بوڑھا کام کر رہا ہو اور وہ پھر رہا ہو، اس سے کوئی بدنصیب ہو سکتا ہے؟ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ویسے ہر وقت قبول ہوتی ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا 3 دن تک میرے آقا سجدے میں رہے، 3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں بھی پریشان، بیٹی فاطمہ بھی رو رہی ہے، حسن و حسین بھی رو رہے ہیں، شیر خدا بھی رو رہے ہیں، صحابہ سارے رو رہے ہیں کہ آقا ہم سے ناراض ہو گئے۔ 3 دن تک میرے محبوب نے کھانا پینا چھوڑا، لوگوں سے صحابہ سے بولنا چھوڑ دیا۔ چوتھا دن میرے آقا چلے گئے، ایک دم اٹھ کے چلے اور صحابہ کو پتہ نہیں تلاش کرنے لگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے محبوب کی شان تھی، جس گلی سے گزرتے آقا کے پسینے کی خوشبو سے اندازہ لگ جاتا کہ میرے محبوب گزرے ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان تھی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں مجھے کوئی آثار نظر آئے، میں چلا گیا، باڑ لگی ہوئی ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے، نالا ہے پانی کا، میں وہاں سے سکڑ کے اندر گیا، میرے محبوب سجدے میں ہیں۔ لمبی روایت ہے، مقصود بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے آقا اٹھے، مجھے دیکھا اور کہا بلال کیوں آئے ہو؟ فرمایا آقا سارے پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری جوتیاں لے جاؤ، جا کر صحابہ کو کہو میں آ رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جوتیاں اٹھائیں، سینے سے لگائیں، اللہ کے نبی کی جوتیاں تھیں، جن جوتیوں سمیت میرے محبوب عرش پہ چلے گئے، عرش پہ چلے گئے۔ اللہ اکبر، کیسی شان والے نبی اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ اور میں کتنے بدنصیب ہیں، اپنے اس محبوب کو بلا بیٹھے ہیں۔ میرے اور آپ کے اعمال جب میرے محبوب پہ پیش ہوتے ہوں گے، آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ میرے آقا خوش ہوتے ہوں گے یا ناراض، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ناچ گانا عارضی ہے میرے بھائیوں، یہ نبی کی سنت سے خلاف زندگی گزارنا عارضی ہے، یہ جوانی اور صحت عارضی ہے۔ جاؤ اسپتالوں میں جا کر دیکھو، کسی کا گردہ کام نہیں کرتا، کسی کا دل کام نہیں کرتا، کسی کی ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں۔ ہمارا ایک شاگرد تھا حافظ ثاقب، بہت بہادر شاگرد، میرے پاس اس نے حفظ کیا، اس کو بیچارے کو بیماری لگ گئی، موذی بیماری، اور بہت نیک بچہ تھا، اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے۔ جا کے پاس بیٹھو، ماں رو رہی ہے، والد رو رہا ہے، بھائی رو۔ کل میں رات کو گیا، میں نے دیکھا شاگرد، حضرت کو پتہ ہے اچھے لگتے ہیں، محبت ہوتی ہے، میں بھی رونے لگا۔ میں نے نوجوانوں کو کہا، میں نے کہا اس صحت کو نعمت جانو، یہ نوجوانوں یہ جوانی ختم ہو جائے گی، اس کو نعمت جانو۔ میرے آقا واپس آئے، صحابہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے ناراض نہیں، آپ سے ناراض نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا آقا پھر کیا بات تھی؟ ہم تو پریشان ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل امین آئے، جہنم کے درجات مجھے بتائے، آخری درجے میں میری امت کے گناہگار ہوں گے۔ میں اس لیے روتا رہا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے نام لینے والے جہنم میں چلے جائیں، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا میرے محبوب بتا دیجئے نا اللہ نے کیا حکم نازل فرمایا۔ میرے آقا کی پیاری آنکھوں میں پیارے آنسو، ہم اللہ کے محبوب کے آنسوں پہ قربان ہو جائیں۔ میرے محبوب نے کہا میرے یارو، میرے
صحابہ میرے رب نے میرے سجدے کی لاج رکھتے ہوئے قسمیں اٹھا کر کہا میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے محبوب آپ کی امت کا ساری زندگی کا گناہگار گناہ کی گٹھنیاں لے کر آئے گا، ایک مرتبہ کہے گا میرے اللہ میری بس میں توبہ کرتا ہوں، میں تانا دینے کے بغیر ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ آپ بھی گناہگار، میں بھی گناہگار، بڑے گناہ کر بیٹھے، صبح گناہ کیے، شام کو کیے، قربانیاں بھی کرتے ہیں تو دکھلاوا کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ایسی قربانی کی۔ نصاب حضرت سے پوچھ لیں کہ کس میں قربانی واجب ہے، کس میں نہیں ہے، ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، گھر میں ایک کی قربانی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں سب کی ہو گئی، پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، یہاں پہ آگے ایک اور حدیث آقا نے بیان فرمائی، میرے صحابہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت کا گناہگار آ کے رونے والی شکل بنا لے گا اور آ کے اتنا آنسو نکلے گا ندامت میں کہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، تو میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یہ مرنے والے کو یہ نہ کہا کریں کہ یہ ایسا تھا اور ویسا تھا، ایمان کی حالت میں چلا گیا، معاف کرنے والا میرا رب ہے، معاف کر دے تو اس کی مرضی، تو نہ معاف کرے وہ مالک ہے، اس کی مرضی۔ لیکن ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کریں گے، اللہ میرے اور آپ کو ضرور جنت میں لے جائیں گے، سب کو انشاءاللہ۔ یہ یقین رکھیں، اور جتنا یقین اللہ پہ جتنا رکھو گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلے فرمائیں گے۔ تو میرے ساتھیوں بزرگوں، گھروں میں ماں باپ زندہ ہے تو قدر کرو، فوت ہو چکا ان کے لیے دعا کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا جو شخص ماں باپ کے لیے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، چاہے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی اس کو ناکام نہیں فرمائیں گے، جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جن کے والدین زندہ ہاتھ کھڑا کرو ذرا، بڑے خوش نصیب ہو، آج ہی اپنے ماں باپ کے قدم چوم لو، آج ہی ان کے ہاتھ چوم لو۔ میں ہری پور میں ایک جگہ بیان کیا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو واپس گھر آیا، دوسرے دن ایک بوڑھی اماں گھر میں آئی اور بوڑھی اماں کا بازو ٹوٹا ہوا۔ میں نے کہا اماں جی کیا ہوا؟ کہا کل آپ نے بیان کیا اس لیے واپس آئی ہوں کہ کل 3 دن پہلے مجھے بیٹے اور بہو نے مل کے مارا ہے، میرا بازو توڑ ڈالا ہے۔ میں بھی رونے لگا، آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ کتنا بد نصیب جو ماں کو مار رہا ہے، کتنا بد نصیب جو والد کو مار رہا ہے، جس نے تیرے لیے سب کچھ قربان کر دیا، جن کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے اور آپ اس کو مار رہے ہو۔ تھوڑی دیر ہوئی سہارا دیا، میں ماں کی ممتا کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اماں جی بیٹے کو بلائیں، وہ آپ سے معافی مانگے اور آپ کے پاس آئے، آپ کو لے کر جائے، بازو ٹوٹا ہوا ہے، کیا معاف کرو گی؟ تو ماں تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر رونے لگی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہیں گی، کہنے لگی کیوں نہ معاف کروں گی، میں نہ کروں گی تو کون کرے گا، ہے تو میرا بیٹا ہے تو میرا بیٹا ہے۔ نہ کرو تنگ اپنی ماں کو، نہ تنگ کرو اپنے والد کو، قدموں میں بیٹھ جاؤ، پاؤں دباؤ، اپنی ماں کے ہاتھ پہ بوسہ دو۔ امام ترمذی لکھتے ہیں جس شخص نے ماں باپ کے چہرے کو بوسہ دیا، یہ میں ہر جگہ آواز لگاتا ہوں کیونکہ میں نے ماں باپ کے جنازے اٹھائے ہیں، مجھے پتہ ہے گھر خالی ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے دعائیں دینے والا کوئی نہیں رہتا، مجھے پتہ ہے ماں باپ کے بغیر انسان ادھورا ہو جاتا ہے۔ یہ بوڑھے بابوں سے پوچھو، یہ سفید ریش ان بزرگوں سے پوچھو کہ ماں باپ کے جانے کے بعد لوگ نظریں پھیر دیتے ہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، گھر ویلے ہو جاتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ موبائلوں سے اپنا وقت نکالو، اپنے ماں کے ساتھ برتن دھو دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کے لیے کھانا خود تیار کرتے تھے، ماں کے ناخن خود کاٹتے تھے، ماں کے سر کو کنگھی خود کرتے تھے۔ اپنی بیوی کو تیرا تو حق ہے، نہ کر تیری مرضی، میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا کہ حق میرا بنتا ہے۔ پھر اللہ نے وہ دعا لگائی کہ عبداللہ ابن مسعود کا آپ دیکھو فقیہ میں
शरीयत में कितना बड़ा नाम है, तफसीर में कितना बड़ा नाम है, हदीस में कितना बड़ा नाम है। याद कर लो, ये दुनिया बेवफा है, वफादार नहीं है। वफा चाहते हो तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में है, वफा चाहते हो तो कुरान में है, वफा चाहते हो तो सजदों में है, वफा चाहते हो तो माँ बाप की दुआओं में है। इनमें आपको वफा मिलेगी। दोस्त आपके दोस्त हैं, पैसा उधार मांगो, मोबाइल बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, चेहरा फेर लेते हैं, आपका जनाजा करेंगे, थोड़ी देर के बाद आपकी बातें करेंगे। सारी जिंदगी बेटे के पीछे पागल होने वाली माँ नजर आएगी, सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए रोने वाला वालिद नजर आएगा। क्यों इतनी वफादार हस्तियों को नाराज करते बैठते हो? कुरान तो कहता है उफ भी न कहो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उफ नहीं की ना, उफ नहीं की, कहा अबू जी अल्लाह का हुक्म है, छुरी ले लो, कपड़ा ले लो, रस्सी ले लो, अपने आंखों में भी कपड़ा बांधो, मेरी आंखों में भी बांधो। बेटा क्यों? फरमाया मेरे अब्बू जी अल्लाह का हुक्म है, आप वालिद हैं, मैं बेटा हूं, बुढ़ापे की हालत में मेरा हूं, कई छुरी चलाते हुए पीछे ना हट जाएं, आपकी छुरी हटेगी, रब नाराज हो जाएगा। मैं कुर्बान होने के लिए तैयार। रस्सी बांधने का तरीका खुद बताया, कपड़ा बांधने का तरीका खुद बताया, छुरी पास थी, सामने मौत नजर आ रही थी। फरमाया मेरे अब्बू जी या अबत फअल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह। मेरा साबिरीन, तकब्बुर नहीं किया, मैं नबी का बेटा सो नहीं, अल्लाह चाहेगा तो मैं सब्र करूंगा। आसमानों के फरिश्ते रोए, जमीन के फरिश्ते रोए, 2 मरतबा फरिश्ते रोए हैं। एक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे की छुरी लेकर चलाने लगे, उस वक्त फरिश्ते रोए हैं, और दूसरी मरतबा जब ताइफ में मेरे महबूब को मारा गया, उस वक्त फरिश्ते रोए हैं। आपने पढ़ा है मेरे आका का पाक खून जिस्म मुबारक सारा चलनी, पाँव मुबारक जूती के साथ जुड़ गए, बगले ऊपर करके उनको जबरदस्ती उठा के मारते रहे, लेकिन मेरे महबूब की मार को फरिश्ते देख कर भी रोए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, बेटे ने कहा ऐसा वफादार बेटा होना चाहिए। और जब छुरी चली तो मीना देखा, फिर भी शुक्र अदा किया। वो वफादार बेटा, जब वालिद ने कहा जाकर बेटा, बीवी से पूछा किधर है आपके खामन? फरमाया कि वो शिकार के लिए गए हैं। कैसा पाया आपने खामन को? बीवी ने कहा बस मुश्किल वक्त गुजर रहा है, खाने के लिए कुछ होता ही नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाते कहा क्या नाम है कि एक बुजुर्ग आए थे और क्या के गए चौखट तब्दील कर दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आके पूछा कोई आया तो नहीं था? कहा एक बुजुर्ग आए हैं, आपका पूछा है, कह के चले गए चौखट तब्दील कर लो। बीवी को कहा तूने नाशुक्री के अल्फाज कहे, वो मेरे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, वो कह के चले गए बीवी को तलाक दे दो। ये बीवी नाशुक्री आपके पास रहने वाली नहीं है। दूसरी मर्तबा यही हुआ, तीसरी मर्तबा आए, 6 महीने या साल के बाद आते। इस्माइल अलैहिस्सलाम को पूछा, दरवाजे पे दस्तक दी, फरमाया शिकार के लिए गए हैं। कहा कैसे गुजारा चल रहा है? बीवी ने कहा बाबा जी आपको मैं जानती नहीं हूँ, यूं लगता है अपने अपने नजर आते हैं, शुक्र है कुछ ना मिलता। अल्लाह ने इस्माइल जैसा खामुन दे दिया, मेरे लिए यही काफ़ी था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोए, दिलासा दिया, फरमाया बेटी जब आए तो कहना है वालिद आया था और क्या कर गया था, अब मैं खुश होके जा रहा हूँ। जब माँ बाप खुश होंगे घर भी ठीक होंगे। घरों में नफरतें पैदा होती हैं माँ बाप की नफरमानी के लिए। एक वालिद एक माँ 9 बेटे बेटियों को पालते हैं या नहीं पालते? अब जब बूढ़े हो गए वो जी छोटे बेटे के साथ होंगे, फिर नहीं झगड़ा करें। सऊदी अरब में 2 भाई थे, 10 साल माँ एक भाई के पास रही, दूसरे भाई ने अदालत में केस कर दिया कि 10 साल मेरी माँ इस भाई के पास रही है, आज के बाद 10 साल मेरे पास रहेगी, मैं 10 साल खिदमत करूंगा। आओ ये जिम्मेदारी उठाओ, घरों में खुशगवार मूड बनाओ, घरों में झगड़े छोड़ो, गालम गलौज छोड़ो,
बुरी बातें छोड़ो, गीबत छोड़ो, कुरान वाली ज़िंदगी गुजारो, आपके घरों में सुकून आएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद फरमाए, आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमाए, जिन्होंने ताउन किया, जिन्होंने बनाई, जो अभी ताउन कर रहे हैं। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक सबको अजर जज़ील अता फरमा। अक्सर नौजवान हो, दाढ़ियाँ कटाने वालों दाढ़ियाँ रख लो, सर पे टोपी रखो, लिबास अच्छा पहनो। दाढ़ी मेरे महबूब की सुन्नत है, याद रखो। ये मेरे महबूब का शनाख्ती कार्ड है। काटना ये मुसलमानों की सुन्नत नहीं है, ना मेरे सहाबा की है, ना नबी की है। गलतियाँ हो गई। आप हीरे हो, मेरे महबूब की उम्मत के हीरे हो। हीरा अलमारी में हो फिर भी हीरा होता है, हीरा नाली में हो फिर भी हीरा होता है। उसकी कीमत में कोई कमी नहीं आती। अलमारी वाला हीरा भी उठाओ, नाली वाला भी उठाओ, इसको दो को जोड़ के साथ रखो, दोनों की कीमत बराबर है। यहाँ मेरी कीमत भी बराबर है, आपकी भी बराबर है। उठो, ताइया करो, हर नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। शादियाँ नबी की सुन्नत पे करेंगे। उलमा कहते रहते हैं आप ना गाना बनाना छोड़ते हो, ना रस्म छोड़ते हो, ना फजूल चीजें छोड़ते हो। बस करो भाई, तकरीरें सुनते सुनते वक्त गुजर चुका है। अपनी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे। वलीमा करो, हम नहीं मना करते, लेकिन ये नाचना, भाइयों का नाचना, औरतों का नाचना, गाना बजाना, ये मुनाफिकों की अलामत है। मेरे महबूब ने फरमाया जो कसरत से गाना सुनता है, कसरत से गाने की महफिल में जाता है, ये मुनाफिक होके मरेगा। ये मेरे महबूब का फरमान है, जब तक वो तौबा ना कर ले। आज मेरे भाइयों, आपके पास बड़े मोबाइल हैं, इन मोबाइलों के लॉक खोल के रखो। आपका मोबाइल आपकी बीवी नहीं देख सकती, आपका मोबाइल आपका बेटा नहीं देख सकता, आपका मोबाइल आपका भाई नहीं देख सकता। अल्लाह के सामने किस मुंह के साथ जाओगे, किस मुंह के साथ जाओगे? ये पीछे खबर फैली, व्हाट्सएप की खबरें हैक होंगी, नौजवान परेशान होंगे। हाय मेरे अमाल, हाय मेरी बातें लोगों को पता चल जाएंगी। इतना नहीं सोचा कि मेरी बातें रब को पता है, इतना नहीं सोचा। ये मोबाइल साथ नहीं जाएगा। एक नौजवान हजरत मर गया, उसका भाई मेरे पास तीसरे दिन याद आया, रो रहा है। मैंने कई जगह बात बयान की है, रो रहा। मैंने भाई क्यों रोते हो? फरमाया भाई तो मर गया, कोई मसला नहीं। हजरत उसका मोबाइल देखो, उसका मोबाइल देखने के काबिल नहीं था। मैंने कहा किसी को बताना नहीं, बस तुम भी तौबा करो, मैं भी इस्तिग़फ़ार की दुआ करता हूँ। आपका मोबाइल मरने के बाद आपका भाई देखे और वो कहे काश मेरा भाई ये कैसे काम करता था। अपने मोबाइल में गैर औरत की तस्वीर रखते हुए शर्म नहीं आती? आपके घर में बेटी नहीं है, आपके घर में माँ नहीं है, आपके घर में अपने मारम रिश्ते नहीं है, कहाँ चलेगी शर्म हमारी, कहाँ चलेगी हमारी हया? ये करने वाला भी मुसलमान नौजवान है, रास्ते में बैठने वाला भी मुसलमान नौजवान है। कौन समझाएगा हमें? ये बुजुर्ग तो डर के बारे में बात ही नहीं करते हैं, ये बात करे तो इनको जलील किया जाता है। हमें कौन समझाएगा? फरिश्ते आकर? नबी ने नहीं आना है। ये मिंबर से आपके लिए आवाज़ उठेगी और हम इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। आप मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो आपकी मर्जी, हम अपना हक इंशाअल्लाह अदा करते रहेंगे। इस फितने से बचो, इस फितने के घर तबाह कर दिए हैं। खावन बीवी पे शक कर रहा है, बीवी खावन पे शक कर रहा है। पिछले साल से इस साल तक 38 तलाक़ें जो हमारे पास आई हैं हजरत, हमारे मदरसे में 38 तलाक़ें हुई हैं, शक की वजह से हो रही हैं। बीवी मोबाइल पे शक कर रही है, खावन मोबाइल पे शक कर रहा है और बीवी खावन को तलाक दी जा रही है। बचे इन चीज़ों से, बचेंगे इंशाअल्लाह। हम नहीं कहते मोबाइल इस्तेमाल ना करें, करें इस्तेमाल, लेकिन सही तरीके से। आज जो नौजवान कहते हैं अपने मोबाइल से गाने फिल्में काटेंगे, ज़रा हाथ खड़ा करो। मुश्किल काम है ज़रा, लेकिन हाथ खड़ा करो। सारे हाथ जिनके पास बड़े, मुझे पता है, सारे हाथ खड़ा करो। ये मुझे पता है, ये हम जानते हैं, इसी माशरे में रहते हैं। गंदी फिल्में, गंदे गाने रखे हुए हैं मोबाइल में, और फिर कहता है मैं आशिक़ रसूल हूँ, फिर कहता है मैं आशिक़ कुरान हूँ, फिर कहता है मैं तो बड़ी मोहब्बत करने वाला हूँ मस्जिद के साथ। ना भाई, इधर गंद भी पड़ा हुआ हो, इधर दूध का प्याला भी पड़ा हुआ हो, दोनों आपस में जमा नहीं हो सकते हैं। न करो ये गंदगियाँ। रसूलुल्लाह के सामने किस मुंह के साथ जाओगे? आखिरी बात कर रहा हूँ। अम्मा आयशा ने मेरे महबूब से पूछा, मेरे आका हशर वाले दिन में आपको कहाँ तलाश करूँगी? बहुत मखलूक होगी। मेरे महबूब रोने लगे। फरमाया आयशा, तलाश करने की बात करती हो, सबसे पहले मुझे देखना पुल सरात पर मेरे नाम लेने वाले परेशान होंगे,
میں پلسرات پہ ان کا سہارا بن کے کھڑا ہوں گا۔ عائشہ وہاں پہ نہ ملوں تو مجھے میدان حشر میں دیکھنا، میرے نام لینے والے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے اعمال نامے ان کے سامنے ہوں گے، وہاں پہ پریشان ہوں گے۔ عائشہ میں ان کو وہاں پہ تسلی دینے کے لیے کھڑا ہوں گا۔ میری عائشہ اگر وہاں پہ نہ ملوں تو مجھے حوض کوثر پہ دیکھنا، میں اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلاتا ہوا نظر آؤں گا۔ 3 مشکل جگہ پہ میرے آقا ہوں گے، مشکل ترین جگہ ہوں گی، ماں بھی نہیں ہوگی، والد بھی نہیں ہوگا، رشتہ دار بھی نہیں ہوں گے۔ عاشق بننا ہے، محبت کرنی ہے، قرآن سے کرو، صحابہ سے کرو، اہل بیت سے کرو، میرے محبوب کی سنت سے کرو، جو ساتھ جائے گی یہ دنیا پیچھے رہ جائے گی، یہ تانا دے گے، کریں گے انشاءاللہ، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ اللہ سب کو حج عمرہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ یہاں پہ ہمارے علماء جو کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی کاوش اور محنت کو قبول فرمائے۔ اپنی شکلیں، اپنا لباس، اپنا گھر، یہ سب کچھ سنت کے مطابق کرو۔ اپنی بچیوں کو تنگ لباس مت پہناؤ۔ پڑھا لکھا آدمی ہے، بچی ہمارے پاس آتی ہے، ٹائٹ پجامہ پہنا ہوا ہوتا ہے، ہمیں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نہ پہناؤ اپنی بچیوں کو تنگ لباس، اچھا لباس پہناؤ، کھلا لباس پہناؤ، برقعے کا عادی بناؤ، پردے کا عادی بناؤ۔ نوجوان بچوں کو اچھا لباس پہناؤ، ٹھیک لباس بناؤ، اچھے بال منواؤ، صحیح طریقے سے منواؤ۔ انگریزوں کے طریقے کے یہ چھوڑ دو، انگریز کام نہیں آئیں گے، رسول اللہ کام آئیں گے۔ کافر کام نہیں آئے گا، رسول اللہ کام آئیں گے۔ قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت کی پلیٹ فارم پہ آ کے کام کرو گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جہاں کی بھی آپ کی ضرورت پڑی قربانی دے گے انشاءاللہ۔ صحابہ اور اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی قربانی دے گے انشاءاللہ۔ مال لگانا پڑا لگائیں گے انشاءاللہ، اپنی جانوں کے نو یار ہماری یہ جان اگر صحابہ اور اہل بیت کے کھاتے لگ جائے، قرآن کے کھاتے لگ جائے، اللہ کے نبی کے کھاتے لگ جائے، یہ سودا بڑا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ بستر پہ رگڑ رگڑ کے ایڑیاں مرنے سے بہتر ہے رسول اللہ کی محبت میں مر جائیں۔ بستر اور اسپتالوں میں مرنے سے بہتر ہے رسول اللہ کی محبت۔ کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئے وہ لوگ؟ پھانسی کا پھندا بھی تیار ہے اور ادھر سے کافر بھی ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں آپ کہہ دو کہ میں نے ایسے ہی کافر کو مار ڈالا اور ایسے ہی مارا کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ وکیل کو کہا کہ جب سے میں نے اس گستاخ کو مارا، روزانہ رات کو رسول اللہ خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں پریشان نہ ہو، میں حوض کوثر پہ تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ آؤ، لاہور میں اس کی قبر موجود ہے، کیا نام ہے اس کا؟ غازی المدین شہید۔ کیا نام ہے؟ غازی۔ بچے ان کے بھی تھے، بچے ان کے بھی تھے، رشتہ دار ان کے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن روزانہ خواب میں آقا آتے، کہتے پریشان نہ ہو، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ میرے بعد۔ ایسی موت زندگی سے، اس دنیا والی اس زندگی سے بہتر ہے۔ شہادت کی موت مانگا کرو، موت کی تیاری کیا کرو، ہر وقت باوضو رہا کرو۔ باوضو رہنے سے رزق میں برکت آتی ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشان ہو 21 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی پڑھا کرو۔ اور کوئی مسائل ہے رشتوں کے، جمعہ یہاں پہ پڑھ کے یہاں ہی بیٹھ کے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، اول آخر درود شریف پڑھ کے، اس کا ثواب بدر کے صحابہ میرے آقا کو پہنچا دو۔ 3 ہفتہ عمل کرو گے، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ قرض کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، پریشانی کا مسئلہ ہے، صبح کی سنت پڑھ کے فرض سے پہلے 100 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ 100 مرتبہ پڑھو گے، اللہ غیب سے آپ کے قرضے کو ختم فرمائیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہر نماز کے ساتھ 2 نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل پڑھنے ہیں۔ ماں باپ مر چکے ہیں، 2 پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا ہے۔ کوشش کرے 100 دفعہ درود شریف پڑھ کے میرے آقا کو ہدیہ کر دیں۔ کثرت سے درود پڑھنے والا میرے محبوب اس کی شفاعت کریں گے۔ اللہ سب کو حج نصیب فرمائے، اللہ سب کو عمرہ نصیب فرمائے۔ دیر ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ بس آپ کی محبت دیکھی